ایک اینی جی پڑیا ہے امام حنیفہ نے لکھی کتاب الفقہ الاکبر، جس میں لکھا ہے کہ رسول اللہ کے ماں باپ کفر کی حالت میں مرے ہیں، نعوذ باللہ۔ ہاں، ملا علی قاری نے باقاعدہ دفاع کی ہے کہ ہمارا امام صحیح بھونک کے گیا تھا۔ اب میں پوچھتا ہوں ٹی ایل پی والوں سے کہ امام حنیفہ کی قبر کشائی کب کرنی ہے؟ وہ تو کہتا تھا رسول اللہ کے ماں باپ کفر پہ مرے ہیں۔ ہن بولو، پتہ لگ جائے گا کنے عاشق رسول ہو۔ مرزا جی اپنی اس گھٹیا زبان پر اور اپنے ان فتووں پر قائم رہنا، کیونکہ یہ سارے فتوے لوٹ کر آپ پر لگنے ہیں۔ الفقہ الاکبر کے نسخوں میں اختلاف ہے، بعض نسخوں میں یہ الفاظ ہیں ما ماتا علی الکفر، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کفر پر نہیں مرے۔ اسی طرح ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی عبارات میں بھی اختلاف ہے، بعض عبارتوں میں کفر کا قول ہے اور بعض عبارتوں میں ایمان کا قول بھی ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی جس عبارت میں ایمان کا قول ہے، یعنی شرح شفا کی عبارت جو ہم نے ڈسپلے کرائی ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے کفر والے قول سے رجوع کر لیا تھا۔ لیکن اگر کوئی اس کو رجوع نہ بھی مانے تو یہ تو یقینی بات ہے کہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی عبارات میں اختلاف ہے، اسی طرح الفقہ الاکبر کے نسخوں میں اختلاف ہے۔ تو اس صورت میں یقین کے ساتھ یہ کہنا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کے کفر کے قائل تھے، یقین کے ساتھ اس موقف کی نسبت ان کی طرف کرنا بالکل درست نہیں ہے۔ اس ساری صورتحال کے باوجود مرزے نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام لے کر کتنے سخت الفاظ استعمال کیے کہ جی وہ بھونک کر گئے ہے، اور یہ بھی کہا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کشائی کب کر رہے ہو تاکہ پتہ چلے کہ تم کتنے عاشق رسول ہو۔ اب آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں تصویر کا دوسرا رخ۔ علامہ البانی، جن کو مرزا محدث اعظم کہتے ہیں اور بہت زیادہ تعریفیں کرتا ہے، انہوں نے بڑی شد و مد کے ساتھ واضح لفظوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کے کفر کا قول کیا ہے، حتیٰ کہ جو لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کے ایمان کے قائل ہیں ان پر البانی نے فسق بلکہ کفر تک کا حکم لگا دیا ہے۔ علامہ البانی کی کتاب ہے السلسلۃ الصحیحہ، حدیث نمبر ہے 2592۔ اسی حدیث کے تحت علامہ البانی نے السلسلۃ الصحیحہ جو عربی والا ہے اس کے تحت بڑی تفصیل سے بحث کی ہے اور بڑی شد و مد سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کے کفر کا قول کیا ہے۔ اب مرزا سے ہمارا سیدھا سا مطالبہ ہے، ویڈیو میں آ کر مرزا علامہ البانی کا نام لے کر کہے کہ البانی بھونک کر گیا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین پر۔ اگر مرزا یہ الفاظ علامہ البانی کے متعلق ویڈیو میں آ کر نہیں کہتا تو مرزا پرلے درجے کا منافق ہے۔ اور دوسرا سوال ہمارا مرزے سے، مرزے کے ہی انداز میں یہ ہے کہ مرزا جی علامہ البانی کی قبر کشائی کب کر رہے ہو تاکہ پتہ چلے کہ تم کتنے عاشق رسول ہو۔ تو مفتی حنیف قریشی صاحب سے میری ریکویسٹ ہے کہ جرأت کریں اور آپ سے جو چھپ چھپ کے فون پہ باتیں کرتے ہیں کہ ملا علی قاری نے نبی علیہ السلام کے والدین کے کفر پہ دلالت پہ کتاب لکھی ہے، جو میں کہتا ہوں گستاخانہ کتاب ہے، جرأت کر کے اپنی عوام کو بتائیں کہ آپ کے بزرگان دین، جو میں ان میں سے اکثر کو بزرگان بے دین کہتا ہوں، وہ نبی علیہ السلام کے والدین کے گستاخ تھے ملا علی قاری، اور انہوں نے باقاعدہ ان کے کفر کی دلالت کے اوپر کتاب لکھی ہے۔ شرح شفا میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے والدین کے اسلام کا قول کر کے رجوع کر لیا تھا، اس کے باوجود مرزا ان پر فتویٰ لگا رہا ہے کہ وہ گستاخ ہیں اور ان کی کتاب گستاخانہ ہے۔ لیکن آج تک مرزے نے علامہ البانی کا نام لے کر ان کو گستاخ نہیں کہا اور ان کی کتاب السلسلۃ الصحیحہ کو گستاخانہ کتاب نہیں کہا، حالانکہ البانی نے بڑی شد و مد کے ساتھ والدین کے کفر کا قول کیا ہوا ہے اور البانی کا رجوع بھی ثابت نہیں ہے۔ اس کے باوجود مرزے نے آج تک علامہ البانی پر گستاخ کا فتویٰ اور ان کی کتاب پر گستاخانہ کتاب ہونے کا فتویٰ نہیں لگایا۔ پھر دوسری بات یہ ہے، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ پر مرزا فتویٰ لگا رہے کہ وہ گستاخ ہیں اور ان کی کتاب گستاخانہ کتاب ہے، اس کے باوجود مرزا ان کا نام لے کر ان کے ساتھ رضی اللہ عنہ علیہ السلام تک کہہ جاتا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں ملا علی قاری رحمہ اللہ، میں تو ان کہاں گا ملا علی قاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، سلام ہے۔ اب ہمارا سوال یہ ہے کہ جو مرزا کے نزدیک گستاخ ہو اور جس کی کتاب گستاخانہ کتاب ہو، مرزا اس کو علیہ السلام کہہ رہا ہے، کیا گستاخ کو علیہ السلام کہنے والا گستاخ نہیں ہے؟